عالم کہنے لگے ابھی نبی کے باپ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ابھی سے ہم چاہتے ہیں عبداللہ کو اگر ہم قتل کر دیں تو نبی دنیا میں نہیں آئیں گے۔ منصوبہ تیار، عبداللہ کو قتل کر دو، نبی کے والد کو قتل کر دو، بچپن ہے، اگر ابھی قتل کر دیا تو آخری رسول دنیا میں نہیں آئیں گے، آخری پیغمبر دنیا میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ والد کا جب قتل ہو جائے گا تو آخری رسول دنیا میں کیسے آئیں گے۔ مگر وہ ظالم نہیں جانتے تھے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ دوستو آج جس ویڈیو پہ ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور والد صاحب پر ہے۔ آج ہم اسی ویڈیو کو ریئیکٹ کریں گے اور کچھ یہودی مکہ کے جو ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب جو بچپن کے حالات میں رہتے ہیں تو ان کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں، پوری یہودی مل کر کہ حضرت عبداللہ کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہ ہو پائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہی کوئی نہیں جاننے والا ہے۔ تو میں سنی مدینہ منورہ سے ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ اگر چینل پہ نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہودیوں کے عالموں نے ایک میٹنگ بلائی، بس کرو۔ سارے یہودیوں کو جمع کر لیا گیا، سارے یہودی جمع ہو گئے، ان کے بڑے بڑے عالم آ کر بیٹھ گئے۔ یہودیوں کے عالموں نے کہا تھا اے ہماری قوم کے نوجوانوں، ہماری قوم کے لوگوں غور سے سنو، ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے آخری پیغمبر جو آئے گا اس کی نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں، اور آخری پیغمبر کے آنے کا وقت بھی اب زیادہ دور نہیں ہے، بہت جلدی وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ آخری رسول دنیا میں آئے گا، آخری پیغمبر دنیا میں آئے گا۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں آخری پیغمبر کو دنیا میں نہ آنے دے، آخری رسول کو دنیا میں نہ آنے دے۔ جب لوگوں نے اتنا سنا تھا، یہودیوں نے سنا تھا تو کہا تھا کہ تم کیسے روکو گے، تم کیسے روکو گے آخری پیغمبر کو، کس طرح سے روکو گے آخری رسول کو۔ ان یہودیوں کے عالموں نے کہا تھا ہمیں علم ہوا، ہم نے علامتیں پڑھی، ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے جو آخری پیغمبر آئے گا وہ مکے کے اندر پیدا ہوگا، آخری رسول جو آئے گا مکے میں پیدا ہوگا، قبیلہ قریش میں پیدا ہوگا، ہاشمی ہوگا، مطلبی ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، عبداللہ ہوگا۔ کافر کعب ہمیں علامتیں نظر آ رہی ہیں، نبی تو دنیا میں نہیں آیا ہے مگر نبی کا والد دنیا میں آ گیا ہے، نبی کے آنے میں تو ابھی ٹائم لگے گا، نبی کے والد کی دنیا میں ولادت ہو گئی ہے، نبی کے والد دنیا میں آ گئے ہیں۔ کہا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ وہ یہودیوں کے عالم کہنے لگے ابھی نبی کے باپ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ابھی سے ہم چاہتے ہیں عبداللہ کو اگر ہم قتل کر دیں تو نبی دنیا میں نہیں آئیں گے۔ منصوبہ تیار ہو گیا، عبداللہ کو قتل کر دو، نبی کے والد کو قتل کر دو، بچپن ہے، اگر ابھی قتل کر دیا تو آخری رسول دنیا میں نہیں آئیں گے، آخری پیغمبر دنیا میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ والد کا جب قتل ہو جائے گا تو آخری رسول دنیا میں کیسے آئیں گے۔ مگر وہ ظالم نہیں جانتے تھے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ انہوں نے یہودیوں نے عالموں نے اپنی قوم کو آواز دی، کہنے لگے کوئی ایک بہادر کھڑا ہو، ایک نوجوان کھڑا ہو جو اس کام کو انجام دے سکے، نبی کے والد کو جا کر قتل کر سکے، عبداللہ کو قتل کر سکے۔ کہنے لگے جو قتل کرے گا اسے بڑا انعام دیں گے، بڑی مال و دولت سے نوازیں گے، اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ نسلیں اس کی بیٹھ کر کھائیں گی، اتنا انعام و اکرام دیں گے۔ اس قوم کے اندر سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے کے بعد میں کہنے لگا میں کروں گا اس کام کو، عبداللہ کو میں جا کر قتل کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے
इसको मुबारकबादियां देने लगे यहूदी। कहा अब तू तैयार हो जा, इसको अलामतें बताई, निशानियां बताई। कहा मक्का चला जा, मक्के में जाने के बाद में पता कर लेना अब्दुल्ला नाम है उस बच्चे का, अब्दुल्ला नामी बच्चा मिल जाए तो तू जाकर उसको कत्ल कर देना। हाजिरीन गिरामी उल कद्र गौर फरमाए, अब ये निकल पड़ा सफर पर, मक्का की जानिब चला गया, जानिबे मक्का चला। मक्का जब पहुंचा तो ये हरम काबा में पहुंच गया, सहने काबा में पहुंच गया। वहां जाके देखा इसने चंद बच्चे खेल रहे हैं, उन्हीं बच्चों में मेरे नबी के वालिद भी खेल रहे हैं। जनाब हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद उन्हीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं। पहुंच गया, बच्चों के करीब गया और इत्तेफाक से किसी और बच्चे से नहीं पूछा, खुद मेरे नबी के वालिद से जाकर पूछने लगा। मेरे आका के वालिद गिरामी जनाब हजरत अब्दुल्ला उनके पास गया, जाकर कहने लगा बच्चे, एक बच्चे का नाम अब्दुल्ला है, मुझे उसका पता बता दे, कौन है, कहाँ मिलेगा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के वालिद ने जनाब हजरत अब्दुल्ला ने उस यहूदी पर नजर डाली, उसके चेहरे को देखा, गर्दालू चेहरा है, थकान महसूस हो रही है। मेरे नबी के वालिद ने कहा तू कोई मुसाफिर है, लंबा सफर करके आया है? कहने लगा हाँ मैं सफर करके आया हूँ। मेरे आका के वालिद ने फरमाया ठीक है, तुझे अब्दुल्ला से क्या काम है? कहने लगा मुझे जरूरी काम है। मेरे आका के वालिद ने फरमाया ठीक है, तुझे अब्दुल्ला का पता बताऊंगा, मगर पहले यहीं पर बैठ जा। उसको सहने काबा में मेरे आका के वालिद ने जनाब हजरत अब्दुल्ला ने बिठा दिया, कहा यहीं पर बैठ, मैं जरा अभी आता हूँ। मेरे आका के वालिद गिरामी जनाब हजरत अब्दुल्ला, शान देखो, अभी बचपन है, बचपन, अपने घर पर चले गए, एक प्याले के अंदर खजूरें लेकर आए, एक गिलास के अंदर पानी लेकर आए, यहूदी के सामने लाकर रख दिया। ओ यहूदी, लंबा सफर करके आया है, थका हुआ है, ले पहले खजूरें खा ले, जरा सा पानी पी ले, आराम कर ले, फिर मैं तुझे अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। हाय हाय, ये किरदार आज लोग कहते हैं नबी के वालिद कलमा नहीं पढ़ा नबी का, इसलिए कि वो दोनों पहली दुनिया से चले गए, ऐलान नबूवत बाद में हुआ तो कहते हैं वो मुसलमान नहीं। अरे जिस पैगंबर ने दुनिया को दीन दिया, कुरान दिया, रहमान दिया, उसके वालिद, उसके वालिदैन, उस नबी के वालिदैन अगर मुसलमान नहीं तो तेरे माँ बाप मुसलमान है? फिर है? शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, बेगैरती की हदें पार कर दी लोगों ने। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी जनाब हजरत अब्दुल्ला ने खजूरें दी, पानी दिया, और मैं पहले खजूरें खाओ, पानी पियो, उसके बाद में आराम करो जरा, फिर बताएंगे तुम्हें। इसने खजूरें खाई, पानी पिया, कहने लगा बच्चे तुम बड़े अच्छे हो, बड़े भले हो, तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं मुसाफिर थका हारा आया था, तुमने मुझे खजूरें खिलाई हैं, तुमने मुझे पानी पिलाया है, तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। अब एक एहसान और कर दो, मुझे अब्दुल्ला का पता भी बता दो। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के वालिद ने फरमाया ये बताओ तुम्हें अब्दुल्ला से काम क्या है? वो यहूदी कहने लगा बच्चे तुमने मुझ पर एहसान किया है, तुम मुझे अच्छे मालूम होते हो, तुम मुझे भले मालूम होते हो, ये राज की बात है, मैं किसी और को कभी नहीं बताता, मगर तुम मेरे मोहसिन हो, तुम्हें बता रहा हूँ। कहने लगा सुनो सुनो बच्चे, वो जो अब्दुल्ला है हमारे बड़े आलिमों ने बताया है वो आखिरी रसूल के वालिद होंगे, वो आखिरी पैगंबर का बाप होगा, इसलिए हमारा मशवरा हुआ है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। ए बच्चे सुनो, मैं अब्दुल्ला का पता इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ, अब्दुल्ला को दुनिया से खत्म करने आया हूँ। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के वालिद ने इतना सुना तो फरमाया फिर तलवार भी निकाल लो। इसने तलवार में आम से निकाली, खींची, हाथ में पकड़ी, कहने लगा बताओ किधर है अब्दुल्ला? मेरे नबी के वालिद ने फरमाया ओ यहूदी, तू अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है तो फिर इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, अब्दुल्ला तेरे सामने खड़ा है, तलवार उठा, अगर मुझे कत्ल करने आया है तो तलवार चला कत्ल कर दो। इतना सुना तलवार छूट गई हाथ से, जमीन पे गिर गई, खुद भी कदमों पे सर रख के रोने लगा, कहने लगा ए अब्दुल्ला मैं
تو یہودی اپنے عالموں کے بہکاوے میں آ کر تمہیں قتل کرنے آیا تھا، مگر میں نے تمہارا کردار دیکھ لیا، میں نے تمہاری شان دیکھ لی، میں نے تمہاری عظمت دیکھ لی۔ ارے جب نبی کے والد کی شان یہ ہے، نبی کے آخری پیغمبر کے والد کا مقام یہ ہے، تو پھر آخری رسول کی شان کیا ہوگی؟ کہنے لگا میں جان گیا، میں سمجھ گیا، جب نبی کے والد کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، تو پھر اس نبی کا مقام کیا ہوگا، اس نبی کی عظمت کیا ہوگی؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ اس محفل میں بیٹھے ہو، یاد رکھنا، قسم خدا کی، نبی مدینے سے دیکھ رہے ہیں۔ جسے اپنا مقدر چمکانا ہے وہ نبی کی محبت میں مچلتا رہے اس محفل میں بیٹھ کر۔ اللہ کی قسم میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یہ اللہ والے کا سامنے مزار گواہ بنا کے کہتا ہوں، اے لوگو، آج اگر تم نبی کی محفل میں مچلو گے، آج اگر تم نبی کی محفل میں جھومو گے، تو یاد رکھنا میرے آقا کی محبت ایسی ہے، قبر میں پہنچو گے وہاں بھی جھومتے نظر آؤ گے، حشر میں جاؤ گے وہاں بھی جھومتے نظر آؤ گے، اور جھومتے جھومتے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرم کرے گا، پروانے جنت بھی مل جائے گا، اور انشاءاللہ پھر جنت میں بھی جھومتے جھومتے چلے جاؤ گے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے والد گرامی ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ جب یہ جوان ہوئے تو اپنے والد گرامی یعنی میرے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب ان کے پاس آئے۔ حضرت عبد المطلب سے آ کر کہنے لگے، اے میرے ابا، میں کچھ بتانے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب سردار تھے مکے کے، قریش کے سردار، کعبے کی چابی ان کے پاس رہتی تھی، کلید بردار کعبہ تھے، کلید بردار کعبہ تھے۔ اپنے والد گرامی جناب حضرت عبد المطلب کے پاس آئے، کہنے لگے میرے ابا میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کے دادا نے فرمایا بولو عبداللہ کیا بولنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے اے میرے والد، اے میرے ابا جان سنو، اب میں کچھ دن سے عجیب معاملات دیکھ رہا ہوں، عجیب نظارے مجھے دکھائی دینے لگے ہیں، عجیب منظر مجھے دکھائی دینے لگے ہیں، میں خواب میں عجیب عجیب چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے کیا دیکھ رہے ہو؟ جناب حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے میرے ابا جان سنو، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں خشک سوکھے ہوئے درخت ہیں، لیکن جب میں ان کے قریب جاتا ہوں وہ لمحوں میں ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میں عجیب عجیب خواب دیکھنے لگا ہوں۔ نبی کے والد نے کہا، جب اتنا بتایا تو حضرت عبد المطلب کو فکر ہوئی، تو پھر سوچا کہ اب میں اپنے بیٹے کی شادی کر دوں، بیٹا جوان ہو گیا ہے، ارادہ بنا لیا شادی کر دوں گا۔ اپنے باقی بیٹوں کو جمع کیا نبی کے دادا نے، اور کہنے لگے میرا بیٹا عبداللہ جوان ہو گیا ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن سنو سنو، اس بات کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوں، عبداللہ اتنا پاک، اتنا طاہر، اتنی طیب اس کی زندگی ہے، اس کے لیے اتنی پاکیزہ لڑکی کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں جو اس کے نکاح میں آئے؟ اس کے جیسی پاکیزہ لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں، کہاں تلاش کروں؟ اللہ اللہ، ابھی ادھر یہ باتیں کی ہیں، ان کے بیٹوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ڈھونڈ لیں گے، تلاش کریں گے تو کوئی نہ کوئی مل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب حضرت عبد المطلب حرم کعبہ میں پہنچ گئے، کعبے کے غلاف کو پکڑ لیا، آنکھیں بھیگ گئیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے کعبے والے خدا، اے رب جلیل، تیری بارگاہ میں عبد المطلب معروضہ لے کے آیا ہے، گزارش لے کے آیا ہے، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میرا بیٹا کیسا ہے، میرے بیٹے کی زندگی کتنی پاکیزہ ہے، اے مولا مجھے فکر لگی ہے، بیٹے کے لیے دلہن کہاں ڈھونڈوں، کہاں پہ تلاش کروں؟ عرض کرنے لگے مالک مجھے کوئی اچھا رشتہ عطا فرما دے، میرے بیٹے کے لیے کوئی اچھی لڑکی مجھے دے دے۔ اللہ اللہ، اتنی دعا مانگی ہے، گھر پہنچے ہیں، گھر جا کر رات کو بستر پر سوئے ہیں تو خواب دیکھنے لگے۔ کیا دیکھا؟ ایک نورانی صورت والے بزرگ خواب میں آ گئے، خوبصورت چہرہ، نورانی چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، قد بہت لمبا،
وہ نورانی بزرگ آ گئے خواب کے اندر، کہنے لگے عبد المطلب رشتے کے لیے پریشان ہو؟ ہاں رشتے کے لیے پریشان ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے عبد المطلب، عبداللہ کا رشتہ ہی تو تمہیں بتانے آیا ہوں، عبداللہ کے بارے میں رشتہ بتانے آیا ہوں۔ کون سا رشتہ بتانے آئے ہو؟ آنے والے بزرگ نے کہا تھا اے عبد المطلب تیرا بیٹا بڑا پاکیزہ ہے، اس کی زندگی بڑی پاکیزہ ہے، تو اللہ نے اس کے لیے لڑکی کا انتخاب کر دیا ہے، لڑکی بھی بڑی پاکیزہ ہے۔ کون ہے؟ اس نورانی بزرگ نے کہا تھا اب جب صبح کو اٹھے گا تو اپنے ساتھ اپنے دوست و احباب کو لے کر مدینہ چلے جانا، مدینے میں وہب کی بیٹی آمینہ موجود ہے، جا کر آمینہ کا ہاتھ مانگ لینا۔ اللہ اللہ، خواب سے بیدار ہوئے، جب آنکھ کھلی تو اٹھے، اب یہ چل دیے، اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا اور چند سرداروں کو ساتھ لیا، مدینہ پہنچ گئے۔ ادھر مدینہ ہے، غریبی ہے اس گھر کے اندر، وہ وہب کا گھر ہے، جناب حضرت وہب، ان کے گھر میں غربت ہے، ان کے گھر میں مفلسی ہے۔ ادھر یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی رو رو کے دعا کرتے ہیں، مالک میں غریب ہوں، میں اپنی بیٹی آمینہ کے لیے اچھا رشتہ کہاں تلاش کروں؟ یا اللہ تو اگر فضل فرما دے گا تو کوئی اچھا رشتہ مجھ کو مل جائے گا۔ آمینہ میری بڑی پاکیزہ ہے، آمینہ کی زندگی بڑی پاکیزہ ہے، مولا کوئی آمینہ کے لیے آمینہ جیسا لڑکا عطا کر دے۔ اللہ اللہ، صبح کا سفید، صبح کا اجالا پھیل رہا تھا، دن چڑھ رہا تھا، اور ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی۔ حضرت وہب نے دروازہ کھولا، آنکھیں پھٹی رہ گئی، دروازے پہ مکے کا سردار کھڑا ہے، خلید بردار کعبہ کھڑا ہے، حضرت عبد المطلب کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا اور بھی سردار ساتھ میں کھڑے ہیں، کہنے لگے اے مکے کے سردار، آج اس غریب کے دروازے پہ کیسے آ گئے؟ آج وہب کا دروازہ کیسے یاد آ گیا؟ اللہ اللہ، میرے نبی کے دادا جان نے فرمایا، یوں اپنا رومال، یوں اپنی چادر لی، نبی کے دادا نے یوں جھولی بنائی، یوں پکڑا، اور نبی کے دادا نے فرمایا وہب تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ اے عبد المطلب، مکے کے اتنے بڑے سردار ہو، قریش کے اتنے بڑے سردار ہو، ایک غریب سے کیا مانگنے آ گئے؟ غریب آخر تمہیں کیا دے گا؟ میرے نبی کے دادا نے کہا تھا، اللہ اللہ یوں جھولی بنا کے کہا تھا، اے وہب میں تجھ سے کچھ اور مانگنے نہیں آیا، دولت مانگنے نہیں آیا، سرمایہ مانگنے نہیں آیا، میں تو تجھ سے تیری بیٹی آمینہ مانگنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ اور ہم بھی کرتے ہیں نا اپنے گھروں میں بچوں کے رشتے، گاڑی مانگنے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں، مالدار دیکھتے ہیں، نیک خاتون ڈھونڈنا زمیندار ہو، تھوڑی، آج مالدار کل تو ہو، گاڑی ڈھونڈتے ہیں، بڑا گھر بولورو ہو، کون دے گا؟ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ جبکہ میرے حضور نے فرمایا جب اپنے بچوں کے رشتے کیا کرو نا، سب سے پہلی چیز یہ دیکھا کرو وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ دیندار ہم نہیں دیکھتے، نمازی ہم نہیں دیکھتے، روزے دار ہم نہیں دیکھتے، ہم دنیا دار دیکھتے ہیں، مالدار دیکھتے ہیں، پھر وہ دنیا دار جب دنیا داری دکھاتا ہے تو روتے ہیں۔ یہی کل ہو دنیا دار تو دنیا داری جانے گا نا، دینداری تھوڑی جانے گا۔ سب بزرگ بیٹھے ہیں، سب تجربے کار ہیں، بزرگوں کی بڑی تعداد ہے، اچھے خاصے لوگ یہاں پہ بیٹھے، سب جانتے نہیں کہ سب تجربے کار ہیں۔ جب مالدار تلاش کرو گے تو مال کی تمنا اس کے دل میں ملے گی، دیندار تلاش کرو گے تو اس کے اندر دین ہی ہوگا، دل میں آقا کا پیار ملے گا، دل میں مدینے والے کی محبت ملے گی۔ اے لوگوں، مالدار نہ دیکھا کرو بلکہ دیندار دیکھ لیا کرو۔ یہ جو تم دیکھ رہے ہو آج کل، ہم دیکھ رہے ہیں آج کل، کوئی بیٹی پانی میں ڈوب کر اپنی جان دیتی ہے، کوئی بیٹی اپنے اندر آگ لگا دیتی ہے، جان دے دیتی ہے، کوئی کسی کو جلا کر مار دیتا ہے، کسی کی طلاق ہو جاتی ہے، کوئی اپنے باپ کے گھر بیٹھی آنسو بہا رہی ہے، کہہ رہی ہے ہائے میری قسمت کیا ہو گیا، میرا شوہر ایسا نکل گیا۔ کوئی جہیز کے نام پر بیٹیوں کو تنگ کر رہا ہے، کوئی دولت کے نام پر مار پیٹ رہا ہے۔ تم نے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ سرمایہ دار
दुनियादारों के हाथ में दे दिया, तुमने अपनी बेटियों का हाथ दुनियादारों के हाथ में दे दिया, फिर उनसे तवक्को कैसी करते हो? वो तो दुनियादार यही करेंगे, दुनियादार न देखा करो। अल्लाह अल्लाह, अगर दीनदार देखोगे तो दिल में आका का प्यार होगा, गैरत उसकी जिंदा होगी, और गैरत जिंदा होगी तो जानता होगा बीवी का हक क्या होता है। बीवी से मोहब्बत करना चाहिए, बीवी के साथ फिर उसने सुलूक का मुजाहरा करेगा, ऐसा जैसा मेरा नबी ने सिखाया है। अल्लाह अल्लाह, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी की जिंदगी नमूने अमल है। ऐ लोगों, मेरे नबी की जिंदगी हर एंगल से, हर पहलू से नमूने अमल है। ऐ लोगों, याद रखना, मेरे आका ने अपनी 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से निकाह करके लोगों को बता दिया, अगर बीवी उम्र में बड़ी हो तो ऐसे रहना जैसे मैं अपनी खदीजा के साथ रहता हूँ। और फिर मेरे आका ने अपनी उम्र से कम उम्र वाली आयशा से शादी की और बता दिया दुनिया को, अगर बीवी उम्र में छोटी हो तो ऐसे मोहब्बत से रहना जैसे मोहम्मद आयशा के साथ रहता है। समझ रहे हो? रिश्ते ऐसे देखा करो, दीनदार लोग। दीनदारी को जब अहमियत दोगे ना, सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। मेरे हुजूर के दादा जनाब वहब चूंकि गरीब थे, तो मेरे हुजूर के दादा वहां पे खड़े हैं यूं अपनी झोली बना के। आजकल तो लड़के वाले ना बड़े अकड़ के रहते हैं, 4 लफ्ज लड़के ने पढ़ लिए, छोटी मोटी कोई छोटी मोटी सी डिग्री मिल गई ना, कोई एक डिप्लोमा भी अगर उसने कर लिया तो उसका बाप बिल्कुल अकड़ के चलता है, मेरा लड़का है, पढ़ा लिखा है, मेरे पास जमीन है, ऐसी थोड़ी कर दूंगा, जहेज इतना लूंगा फिर करूंगा। हैं? मगर देखो देखो, इधर तो लोग अकड़ने लगते हैं, उधर मेरे नबी के दादा जान कैसा बेटा है, अल्लाह अल्लाह ऐसा बेटा है। नूरे मोहम्मद ने उस बेटे को ऐसा चमका दिया है, उनकी पेशानी में नूरे मुस्तफा है। सारे मक्के की तमाम लड़कियां तमन्ना रखती थी अब्दुल्ला से हमारा निकाह हो जाए, सारे मक्के की लड़कियां तमन्ना करती अब्दुल्ला का निकाह हमारे साथ हो जाए, हम अब्दुल्ला की ज़ौजियत में आ जाए, सबकी तमन्ना थी। मगर अल्लाह ने तो जनाब हजरत आमिना को चुना था। नबी के दादा ने जैसे ही रिश्ता मांगा तो जनाब हजरत आमिना के वालिद गिरामी जनाब हजरत वहब ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, चादर फैलाने की जरूरत नहीं है, आजिज़ी की जरूरत नहीं है। ए अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का, तुम मेरे दरवाजे पे आए हो, लो वहब की बात भी सुनते चले जाओ। आमिना आज से तुम्हारी, आज से लेकर कयामत तक के लिए तुम्हारी हो गई है। पहली बार मिले थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब से। हम जब कहीं रिश्ता करने जाते हैं तो लड़की का बाप लड़के की पूरी डिटेल्स लेता है ना, पूरी जानकारी लेता है, लड़का कैसा है, काम क्या करता है, पढ़ा लिखा कितना है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? बोलो, अरे बोलो भाई, अरे शर्मा क्यों रहे हो? डर रहे हो क्या? डरो मत, शर्माओ मत बिल्कुल। ये तो हमारे साथ होता ही है ना, शादियां करते हो ना बच्चों की, तो फिर रिश्ते करने जाते देखते हो ना सब कुछ, पढ़ाई लिखाई, उसका काम, उसका कारोबार, उसकी आदतें, उसकी तमाम बातों को जानने की हम कोशिश करते हैं कि पहले पता लग जाए आदत कैसी है, सीरत कैसी है, सूरत कैसी है। आजकल सीरत कम सूरत ज्यादा देख रहे हैं लोग, सीरत कम देख रहे हैं, सूरत ज्यादा देख रहे हैं। और वो है ना, दौलत जो है ना ऐबों को छुपा लिया करती है। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अमीरी जो होती है ना छुपा लिया करता है।
غریب کی بیٹی ہو چاہے جتنی پرہیزگار ہو, چاہے جتنی دیندار ہو, چاہے جتنی متقی ہو, لوگ اس کے دامن پہ داغ لگانے لگتے ہیں, اس کے اندر کمیاں نکالنے لگتے ہیں. اور مالدار کی بیٹی ہو دامن میں 70 داغ ہو, دولت سے چھپا دیا کرتے ہیں, کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے.